سابقہ جمعے کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کو بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیات تھیں، آپ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ بتا کے جاتا ہے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند تھے، امت کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک غم تھا، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے کہ اے میرے محبوب آپ غم نہ کیجیے، آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیے۔ مومنین پر بہت حریص تھے رحم کے اعتبار سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنین کے بارے میں بہت قابل رحم صفت رکھنے والے تھے۔ تو دنیا سے جانے سے قبل آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنی گفتگو سے امت کو اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بتایا ہے، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، کہ اگر اس طرح تمہاری زندگی ہوگی تو تم اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہو اور منزل کو پالو گے۔ عمل کا تذکرہ میں نے سابقہ بیان میں کیا تھا کہ آپ نے دنیا سے جانے سے قبل صحابہ کے مجمع میں خطاب کیا تھا چند دن پہلے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے میں ہے وہ مجھ سے لے لو، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ مجھ سے لے لے، کسی کا میں نے حق دینا ہے وہ ابھی مجھ سے مطالبہ کر لے۔ آپ جنت کے مالک ہیں، آپ کی برکت سے لوگوں کو جنت ملے گی، لیکن فکر آخرت، اللہ کے سامنے جانے کا ڈر اور خوف کتنا ہے کہ کہیں مجھ سے کسی انسان، کسی امتی کے بارے میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ گئی ہو۔ انسان کی ترقی تربیت کے اعتبار سے فرمایا اس وقت شروع ہوتی ہے جب امت کا درد اس کے سینے میں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جب لوگوں کی تکلیف اس کی تکلیف بن جاتی ہے، لوگوں کی شفقت اس کے دل میں آ جاتی ہے، مخلوق کا رحم اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر یہ صحیح نبی کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ کسی امتی کے بارے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو گئی۔ اللہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، آپ کا جوتا اٹھایا کرتے تھے، اس لیے انہیں صاحب نعلین کہا جاتا ہے، آپ کا جوتا اٹھاتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں کہا کہ عبداللہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی زیادہ شکایتیں نہ لگایا کرو، کوئی باتیں نہ بتایا کرو، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں میرا دل سب سے صاف ہو، کسی کے بارے میں میرے دل میں کچھ نہ ہو. ایسا جذبہ تھا. تو آپ نے اپنی سفر آخرت پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ عمل فرمایا، یہ خطاب کیا ہے. اور 3 دن پہلے آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر کوئی کاغذ کوئی چیز لے آؤ، قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. آپ اس وقت تکلیف کی شدت میں تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، ہم آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، آپ کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، آپ لکھیں گے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. وغیرہ آپ کسی کو بات فرمائیں، کسی صحابی کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کی بات کا انکار کر دے، آپ اس پہ عمل نہ کرے. لیکن آپ کی شدت تکلیف کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، آپ نے اتنے ارشادات ہمیں فرما دیے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ یہ زحمت نہ کریں، آپ تکلیف میں ہیں. یعنی یہ حضرت عمر کا یہ ذہن تھا. اور اگر حضور لکھوانا ہی چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، حضور کو کون روک سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وفات سے 1 دن پہلے حضرت علی آئے. حضرت علی سے کہا اے علی کوئی تھال لے آؤ، چونکہ پہلے کو چیزیں لکھنے کے لیے برتنوں پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، پتھروں پہ لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے، کوئی تھال لے آؤ میں کچھ لکھ دوں. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ویسے بتا دیں، آپ تکلیف میں ہیں، اب اٹھنا ہوگا، لکھنا ہوگا، تکلیف میں ہیں، آپ مجھے ویسے بتا دیں میں اسے یاد کر لوں گا، میں سن لیتا ہوں. حضرت علی بھی کوئی تھال نہیں لائے. 3 دن پہلے حضرت عمر سے کہا، انہوں نے آپ کی شدت تکلیف کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز نہیں لائے کہ آپ کو تکلیف ہو. حضرت علی بھی اسی بات کی وجہ سے نہیں کوئی چیز لائے، تھال نہیں لائے جس پہ آپ علیہ السلام لکھتے، صرف آپ کی تکلیف کو احساس کرتے ہوئے. معلوم ہوا کہ اگر بڑا تکلیف میں اور کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جس میں مزید اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، چھوٹے اسے روک سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کیجیے، جیسے صحابہ نے عمل کیا. اب بعض بالخصوص اہل تشیع نے اس واقعے کو لے کر نعوذ باللہ حضرت عمر پہ تان کرنا شروع کر دیا، تنقید کا نشانہ بنایا. یہی عمل حضرت علی نے کیا، وہاں بات نہیں کی. حضرت عمر کے اوپر اعتراض کر دیا کہ آپ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، عمر نے انکار کر دیا. کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا الزام. حضرت علی نے پھر کیوں کیا؟ وہ بھی حدیث میں موجود ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت علی بھی نہیں لائے. اور پھر جو حضور نے لکھوانا تھا وہ بھی بتا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ الصلاۃ، یوں آپ فرما رہے تھے، یہی لکھوانا تھا. بتا دیا، فرمایا میں نے کان لگایا آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات تھے. حضرت علی فرماتے. اور جو خلافت بتانی تھی وہ تو بتا گئے، اپنی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر کو پڑھا کر بتا گئے کہ خلافت اسی کی ہے. یہاں تک کہ پہلے دن جب حکم دیا کہ مرو ابا بکرین، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، حضرت عمر آگے ہو گئے، آپ حجرہ مبارک میں ہیں، حضرت عمر کی آواز سنی،
آپ وہیں سے بولے، فرمایا نہیں نہیں ابو بکر سے کہو، میرے اللہ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے۔ مسئلہ تو وہیں حل کر دیا، اپنے عمل سے بتا گئے، اور پھر ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی بتا دیے۔ تشریف لائے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے، آپ پیچھے ہٹنے لگے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا نہیں تم کھڑے رہو، آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو آپ نے جو لکھوانا تھا وہ آپ نے فرما دیا۔ الصلاۃ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین۔ ایک عبادات میں سب سے زیادہ فوقیت نماز کو حاصل ہے۔ ایک چیز بتا دی خلاصہ، اور اس کے ضمن میں ساری عبادات آگے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کا خیال کرنا، اللہ عبادت کے حقدار ہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دشمن کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا میں نہیں چلے گا، دنیا میں دشمن کی بات نہیں مانے گا، کہے گا اس نے مجھے غلط مشورہ دیا ہے، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس لیے یہ تو دشمن ہے، یہ میرا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی سے دشمنی ہو جائے اس کو کبھی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، سیاسی اختلاف ہو جائے کبھی اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، یہی ذہن میں بات ہوتی ہے یہ غلط بات کہہ رہا ہے، میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، شیطان کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے، شیطان پہ اعتماد ہے، شیطان کے چکر میں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا چکر کیا ہے؟ یعیدہم ویمنیہم، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کر تم سے وعدے کرتا ہے، بڑا وقت پڑا ہے ابھی زندگی کا، ابھی دنیا سے نہیں جا سکتے تم، کیونکہ تم نے لکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ طے ہے کہ ابھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کر رہا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ جس انسان کے سامنے ایک موت ہو، قبر ہو، حشر ہو، عذاب قبر کے سارے واقعات ہوں، اور موت کے سارے مسائل اس کے سامنے ہوں، وہ کس طرح نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اسے پتا ہو سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہے، وہ کس طرح نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کس طرح زندگی گزار سکتا ہے نماز کے بغیر؟ وہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے جسے پتہ ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے؟ کتنے صحت مند لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، دنیا سے نہیں گئے، کیا دنیا سے جانے کے لیے بیماری کا لگنا ضروری؟ بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ بیچارے اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان لمبی لمبی امیدیں دلا کے بیٹھے، اس کے چکروں میں ہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں ہے، بہت وقت پڑا ہے، توبہ کے لیے تیرے پاس بڑا وقت ہے، بوڑھے ہو جاؤ گے پھر توبہ کر لینا۔ نہیں میرے عزیزو، انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے زندگی کا خلاصہ بتایا ہے، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، اور اس کے ضمن میں ساری عبادات بتائی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہے امت کے لیے، دنیا سے رخصت ہوئے یہی کلمات، یہی الفاظ زبان پہ جاری اپنی امت کے لیے۔ کون سنتا ہے نبی کی نصیحت کو؟ کون سنتا ہے نبی کی وصیت کو؟ باپ کا آخری وقت قریب ہو، سب بڑے قریب قریب ہو کے بیٹھتے ہیں کہ والد صاحب کیا کہتے ہیں، باپ کیا کہتا ہے، کیا چیز بتاتا ہے؟ کوئی جائیداد ہی بتائے گا کہ کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، مال ہی بتائے گا۔ بڑے کان لگاتے ہیں، پینسلیں کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا لکھواتے ہیں؟ میرے نبی نے بھی الصلاۃ بتائی ہے، نماز،
پورے آدھا دین بتا دیے، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تمہارے متحد کوئی بھی ہے، خامد ہے اس کے متحد اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، ملازم کوئی دکان کا مالک ہے اس کے تحت اس کے ملازم ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے اس کے تحت اس کے ملازم ہے۔ فرمایا تم میں سے اللہ نے جس کو بھی راعی بنا دیا، نگہبان بنا دیا، قیامت کے دن اس کے متحدوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا، اس کے متحدوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اس کا سلوک کیسا تھا؟ میرے نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ غلام اور آقا بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھائیں۔ میرے نبی کی زندگی تو یہ ہے غلام اور آقا ایک سواری پہ سوار ہوں۔ میرے نبی کی سیرت تو یہ کہتی ہے جو مالک کھائے وہی غلام کھائے، جو مالک پہنے وہی غلام پہنے۔ یہ سیرت تو میرے نبی کی یہ بتاتی ہے۔ ابن مسعود اپنے غلام کو مار رہے، فرمایا ابن مسعود جتنی تجھے قدرت ہے اس پر اللہ نے تجھے دی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ قدرت ہے تجھ پر۔ ڈر گئے، غلام کو یہ آزاد کر دیا، فوراً غلام آزاد کر دیا۔ ایسا نہ کرو۔ تو جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے متحد کیا ہے، اس کے ذمے اس کے حقوق ہیں، اور یہاں معاشرے کے اندر اتنا تکبر بعض لوگوں میں ہوتا ہے، انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کی مخلوق، ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اسے انسان ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم نے اپنے طرز عمل کو بدلنا ہے۔ اگر شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے متحد کسی کو کر دیا ہے، اللہ نے انسانوں میں فرق کر دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو کم دیے۔ اگر سب کو برابر ملتا تمہارا کام کون کرتا؟ تمہارے مکان کون بناتا؟ کتنے کام میں تم دوسروں کے محتاج ہو۔ تم شکر کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی اور کچھ لوگ میرے نیچے متحد کر دیے اور میرا کام نکل رہا ہے۔ تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ شکر ادا کرے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، اور اپنے نبی کی زندگی کی آخری وصیتوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا تھا۔ تیسری بات ایک روایت میں آتی ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ کتنے مسلمان ہیں اپنے مال میں سے اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بڑے ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں، حساب ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے جان چھڑوانے کے لیے ایسے ایسے عذر بنا رکھے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اگر اپنے نبی سے محبت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار ہے میرے عزیزو، تو ہمیں اپنے نبی کی آخری وصیتوں کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے جو زندگی گزاری اس کا خلاصہ ہمیں کیا بتایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ یہ نبی بھی دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے جاتا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے، فرمایا اگر تم ظلم نہ کرو، حلال استعمال کرو گے، تمہارے باپ نے ساری زندگی تمہیں حلال کھلایا ہے۔ میں تمہیں فرمایا کرتے تھے میں ظلم کرتا لوگوں پہ، مال اکٹھا کرتا اور دنیا تمہاری جنت بن جاتی، بڑی عیش و عشرت میں تمہیں ڈال دیتا، لیکن تمہارا باپ تمہاری خاطر جہنم میں نہیں جا سکتا، تمہاری خاطر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تو بچوں اور بیوی کے شوق میں حرام پہ حرام، جھوٹ پہ جھوٹ، 2 نمبر چیزیں، 2 نمبر بل،
ریٹ کچھ اور بل کچھ اور، دھوکے، ٹھیکیداری میں فراڈ. جتنا ٹھیکیداری کے معاملے میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں 90% جھوٹ نظر آتا ہے، 80% جھوٹ بولتے ہیں صرف مال حاصل کرنے کے لیے. دکاندار بتاتے ہیں 2 بل بنا کے لے کے جاتے ہیں، ایک صحیح بل، ایک 2 نمبر بل. کیا کریں؟ حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں. بس اس کو کہتے ہیں ہماری یہ محنت ہے. رشوت لینے والا بھی کہتا ہے یہ میری محنت ہے. استغفر اللہ، ہم اپنی محنت لے رہے ہیں. رشوت بھی لے رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، دونوں ہی محنتیں ہیں، 2 تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. ہر بندے نے اپنے حلال کو، حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل. یہ شیطان کا چکر ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہارے برے عمل کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ تمہیں تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں، تم اس طرح لیتے رہو. کوئی نہ کوئی ڈھالتا ہے دماغ میں، بندہ لگا رہتا ہے. تو فرمایا تمہارا باپ تمہاری خاطر جہنم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم یہ تکلیف جو میری ترتیب ہے اس کو برداشت کرو، جیسی کیسی دنیا، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بہت نوازے گا، بہت نوازے گا. تاریخ میں لکھا ہے وہ وقت آیا، حلال میں برکت اللہ نے اتنا دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ایک مجلس میں 100 اونٹ صدقہ کیا کرتے تھے. حلال میں برکت نظر نہیں آتی. انسان کا ذہن کہتا ہے کہ حرام بڑھ رہا ہے، اللہ کہتے کم ہو رہا ہے. یہ کہتا نہیں سود بڑھ رہا ہے، میں نے 1,00,000 دیا تھا 10,000 وصول کیا ہے، اوپر 1,10,000 بن گیا، یہ تو بڑھ گیا. قرآن کہتا ہے نہیں کم ہو گیا. اب کس کی مانو گے؟ وحی کی مانو گے یا دماغ کی مانو گے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. یہ بڑا نہیں ہے، یہ نہیں بڑا، یہ تمہارے دماغ کا چکر ہے، یہ شیطان کا چکر ہے، یہ تم نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے، یہ بڑا نہیں ہے. اب وحی کی مان لو یا اپنے رب کی مان لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا جس عقل کو اس نے بنایا اس عقل کی مان لو. عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. عقل کہتی ہے سود بڑھ رہا ہے، حرام بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے نہیں بڑھ رہا، تم دھوکے میں ہو. جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں ضرور ملے گا، تم اسے جلدی لینا چاہتے ہو اور حرام طریقے سے لینا چاہتے ہو. حلال راستوں کو اختیار کرو، خود حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنی بیوی کو حلال کھلاؤ. جو اپنے بچوں کو حرام کھلائے، اپنی بیوی کو حرام کھلائے، پھر فرما برداری کی امیدیں رکھے، اس سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جو کھلائے گا وہی نتیجہ آئے گا، جو بوئے گا وہی نکلے گا. اس لیے نیت فرما لیں. اللہ کے نبی کی جو آخری وصیتیں ہیں ان کو سینے سے لگائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، متاحتوں سے اچھا سلوک کریں گے، اور حلال کمانے کا، حلال حاصل کرنے کا، حلال اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلانے کا پورا اہتمام کریں گے. اور اپنے معاملات علماء سے پوچھ کر، جتنے بھی معاملات لینے دینے کے مسائل پوچھ کر، تحقیق کر کے اس کے مطابق چلیں گے. جس کو وہ حلال بتائیں گے کریں گے، جس کو کہیں گے یہ حرام ہے اسے چھوڑ دیں گے پوچھ کر. اب ایک بیماری لگ جائے تو کس طرح ایک ڈاکٹر کے مشورے سے چلتے ہیں، ایک لمحہ بھی اس ڈاکٹر سے کے مشورے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے اہل علم سے پوچھنا ہے، قرآن اور حدیث میرے اس معاملے کے بارے میں مجھے کیا رہنمائی دیتے ہیں، ان سے پوچھ کر وہ بتائیں حلال ہے کرو اور خوب کرو، وہ بتائیں حرام ہے رک جاؤ، اپنے ہاتھ کو روک لو کہ حرام کی طرف ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھیں گے. اپنی زمین کو کسی کے پانی چوری کر کے نہیں لگائیں گے، اپنے جانوروں کو کسی کے زمین میں نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری چیزیں اثر رکھتی ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے یہ ساری چیزوں کے اثرات زمین میں جائیں گے، سبزیوں میں آئیں گے، پودوں میں آئیں گے، انسانوں کے اندر جائیں گے. حرام کے اتنے برے اثرات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.